حضرت حسن کی اولاد میں بہت ورائٹی نظر آتی ہے ہمیں، مطلب ایک نہیں ہے، مطلب کافی زیادہ لوگ ہیں جو امامت کے دعوے دار رہے. یہ کوئی ایک آدھا خروج نہیں ہوا تھا. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سیریز تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں جو آگے امامت چلی ہے اور وہ کیسے آگے سلسلہ آگے بڑھا، اس پہ آپ جو ہے اپنے کمنٹس. یہ جو ہے مصالحت کی طرف جاتے تھے حسینی جو ہے، اور حسنی مقاومت کی طرف، ریزسٹنس کی طرف جاتے. اموی خلافت کے بعد جب عباسی خلافت آ گئی تو ان کے ساتھ ان کا کیسا ریلیشن شپ رہا؟ جو یہ تھے عبداللہ الکامل تھے یا یعنی امامت کا دعویٰ تو دونوں طرف سے تھا، لیکن حسنیوں کا جو دعویٰ تھا امامت کا وہ امامت کبریٰ کا تھا، اور جو حسینی تھے نا یہ سارے، ان کا دعویٰ اصل میں امامت صغریٰ کا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، امامت کے حوالے سے مختلف ادوار رہے ہیں اور ان میں سے بہت سارے ادوار کا ہم نے جائزہ لے لیا ہے، اور جو پچھلا ایپیسوڈ تھا اس میں جو امامت تھی حضرت زید بن علی زین العابدین رحمہ اللہ کی، اس پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی. اس کے بعد جو اگلا سلسلہ ہے وہ دوبارہ جو حسنی اولاد ہے اس میں امامت کا سلسلہ آگے کیسے رہا ہے، کیسے چلا ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حافظ صاحب، ہم نے مطلب جو ابتدائی ادوار ہیں ان کا جائزہ لے لیا ہے، اور اس کے بعد جو پچھلا ایپیسوڈ تھا اس میں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے جو حضرت زید تھے ان کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ تفصیل سے ڈسکس کیا ہے. تو آج ہم دوبارہ آ رہے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں جو آگے امامت چلی ہے اور وہ کیسے آگے سلسلہ آگے بڑھا، اس پہ آپ جو ہے اپنے کمنٹس کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، حضرت حسن کے بیٹے پھر حسن الرضی تھے، ان کی امامت کے حوالے سے ہم نے بات کی. پھر حسن الرضی کے 3 بیٹوں کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے جن میں آگے امامت کے دعوے دار پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، ایک تو عبداللہ الکامل. ٹھیک ہے، یہ پہلی سلائیڈ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو عبداللہ الکامل کے پھر 4 بیٹے ہیں. نفس زکیہ، ان کے بعد ان کے بھائی ابراہیم نے امامت کا دعویٰ کیا، ان کے بعد ان کے بھائی یحییٰ نے، ان کے بعد ان کے بھائی ادریس نے. دوسری طرف حسن الرضی کے دوسرے بیٹے تھے حسن، یعنی حسن بن حسن. ٹھیک ہے، ان کی اولاد میں پھر علی اور پھر آگے حسین نے، یہ حسین فخر کے نام سے معروف ہیں. ان کا تذکرہ بھی الکافی میں ملتا ہے، انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کیا تھا. یعنی جو عبداللہ الکامل کے 4 بیٹے ہیں ان چاروں نے دعوت کیا تھا؟ چاروں نے خروج بھی کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور جو حسن بن حسن کے بیٹے علی ہیں انہوں نے بھی دعویٰ کیا؟ علی کے بیٹے حسین نے. علی نے دعویٰ نہیں کیا؟ نہیں، علی نے نہیں. اوکے ٹھیک ہے، یعنی حسین بن علی بن حسن نے دعویٰ کیا. ہاں، اور پھر آگے ایک اور ہے محمد بن ابراہیم بن اسماعیل بن ابراہیم، یہ نیچے چل کے محمد نے بھی دعویٰ کیا. ٹھیک ہے، تو یہ اب ہم مطلب حضرت حسن کی اولاد میں بہت ورائٹی نظر آتی ہے ہمیں، مطلب ایک نہیں ہے، مطلب کافی زیادہ لوگ ہیں جو امامت کے دعوے دار رہے. یہ کوئی ایک آدھا خروج نہیں ہوا تھا. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سیریز تھی. ٹھیک ہے، اور وہ آل حسن میں جو وقتاً فوقتاً بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں بھی اٹھتے رہے، یعنی وہ آرام سے بیٹھے نہیں رہے، مسلسل انہوں نے جو ہے وہ جدوجہد جاری رکھی ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ شروع یہاں سے ہوا تھا کہ حضرت علی سے یہ جو صدقات کی جو تولیت تھی، جو انتظام و انصرام تھا، وہ حضرت حسن کو ملا، پھر ان سے ان کے بیٹے حسن الرضی کو ملا، پھر اس کے بعد عبداللہ الکامل کو ملا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بنو عباس نے ان سے چھین لیا. خیر بہرحال. حافظ صاحب، بس مجھے یہاں پہ یہ بتا دیجیے گا کہ مطلب اموی خلافت کے بعد جب عباسی خلافت آ گئی تو ان کے ساتھ ان کا کیسا ریلیشن شپ رہا؟ جو یہ تھے عبداللہ الکامل تھے یا ان کے خلاف جدوجہد کرتے رہے نا. یہ بیسیکلی تو دیکھیں عباسیوں کے خلاف ان کی جدوجہد ہے. ان کی عباسیوں کے خلاف ہی ہے. اوکے. دیکھیں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہسٹری کیا ہے. ہسٹری یہ ہے کہ فاطمیوں نے اور عباسیوں نے مل کے بنو امیہ کے خلاف جدوجہد کی. ٹھیک ہے، یہ بات پہلے بھی بنو عباس کے تذکرے میں ہم نے دیکھی کہ فاطمیوں نے اور عباسیوں نے مل کے. حسینی تو علیحدہ ہو گیا نا، وہ تو درس و تدریس میں مشغول ہو گیا. حسنی کھڑے رہے. ٹھیک ہے، فاطمیوں میں سے حسنی کھڑے رہے، جدوجہد کرتے رہے، اور دوسری طرف عباسی بھی کرتے رہے. ٹھیک ہے، زیادہ یہ حسنی ایکٹیو نظر آتے تھے. لیکن جب اموی خلافت ختم ہوگی نا تو عباسی آ گئی. تو عباسی اور فاطمی ان کو تو اکٹھے رہنا چاہیے تھا. اکٹھے رہنا چاہیے. ہوا یہ ہے کہ ان کی اصل میں میٹنگ ہوئی تھی
کہا جاتا ہے مدینہ میں، عباسیوں کی اور ان کی فاطمیوں کی، کیونکہ حسینیوں میں سے بھی کچھ ان کے ساتھ مل گئے تھے، میجورٹی حسنیوں کی تھی لیکن حسینیوں میں سے بھی کچھ، جیسے حضرت زید آ گیا، اور بھی لوگ ان کے ساتھ آ گئے تھے، تو ہم ان کو فاطمی کہہ دیتے ہیں۔ ان کی میٹنگ ہوئی مدینہ میں اور طے یہ پایا کہ جو امامت اور خلافت ہے نا، یہ فاطمیوں کا حق ہے، یہ ان کو ملے گی، عباسی صرف شریک رہیں گے جد و جہد میں۔ یہ طے پایا اس میٹنگ کے اندر، مطلب تاریخی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ بعد میں 132 میں عباسی زیادہ بعد میں ایکٹیو ہو گئے، شروع میں یہ ایکٹیو تھے فاطمی یعنی حسنی، بعد میں عباسی زیادہ ایکٹیو ہو گئے دوسری صدی ہجری میں جا کے۔ تو 132 میں جا کے عباسیوں نے عراق فتح کر لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ بعد میں انہوں نے جا کے اپنی نصوص پھیلانا شروع کر دیں کہ ہم زیادہ حقدار ہیں۔ شروع میں تو کامیابی نہیں ہو رہی تھی، تو وہ ان کو آگے فاطمیوں کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ ہمارے لیڈر اور یہ اور وہ۔ جب ان کو لگا کہ جی فتوحات ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ہماری دعوت پھیل سکتی ہے، تو انہوں نے اپنی امامت کے دعوے کرنا شروع کر دیے بنو عباس نے۔ تو 132 میں جا کے جو ہے یہ عباسیوں نے عراق فتح کر لیا۔ تو یہاں سے آپ سمجھ لیں 132 ہجری میں عباسی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ اچھا، ان کا جو پہلا خلیفہ تھا ابو العباس الصفا، ٹھیک ہے، یہ وہ دور ہے جب کہ نفس زکیہ موجود ہے۔ تو نفس زکیہ نے اس کو کہا کہ میٹنگ میں ہم نے طے کیا تھا کہ امامت ہمیں ملے گی، اور اس بات کو انہوں نے مان لیا تھا عباسیوں نے، میٹنگ میں مانا تھا، میٹنگ میں مان لیا تھا، بنو ہاشم کی میٹنگ میں مانا تھا، بعد میں تو وہ خود دعوے دار بن گئے تھے نا۔ تو اب جب یہ خلافت انہوں نے عراق میں قائم کر لی، پھر آہستہ آہستہ پھیلا ہوا ہے نا، سارا علاقہ تو ایک دم سے نہیں وہ قبضے میں کر لیتے۔ 132 میں عراق ان کے قبضے میں آ گیا تھا بنو عباس کے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی خلافت کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اور بھی ممالک فتح کر کے اپنی خلافت میں شامل کر لیے، بنو امیہ کو بالکل بھگا دیا یہاں سے۔ تو 132 میں جب عراق فتح ہو گیا اور انہوں نے اپنی سلطنت کی بنیاد رکھ دی بنو عباس نے، تو اب نفس زکیہ نے اس کو کہا ابو العباس الصفا کو، اور کہا کہ وہ عہد یاد کرو، وہ کمٹمنٹ یاد کرو۔ تو ابو العباس صفا نے کیا کیا کہ اس نے ان کو نا بس لارے میں لگائے رکھا، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کی، خط وغیرہ لکھ کے ان کو ٹھنڈا کرتا رہا، کوئی نہیں خیر ہے، ہو جائے گا، یہ وہ فلاں، ٹال مٹول سے کام کرتا رہا۔ ابو العباس صفا تو اس طرح سے گزر گیا، ٹھیک ہے، مطلب اس نے ریزسٹنس نہیں نا پیدا کی، ان کو کوئی سخت جواب نہیں دیا۔ تو اب اس کے بعد ابو جعفر منصور آیا۔ جب ابو جعفر منصور آیا تو وہ سیدھا ہو گیا، اس نے کہا تمہاری کون سی خلافت؟ انہوں نے کہا کب تک مطلب لارے لگائے رکھو گے ان کو؟ انہوں نے کہا تمہاری کون سی خلافت؟ ہمارا حق ہے، ٹھیک ہے، مطلب قائم ہم نے کی ہے، ہم تمہیں کیوں دے دیں پلیٹ میں رکھ کے، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ پھر وہ بگڑ گئے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جو لوگ تھے وہ پھر مطلب جو ان کی طرف تھے حضرت نفس زکیہ وغیرہ کی طرف، وہ پھر غصے میں آ گئے۔ پھر اس پہ پھر جو ہے وہ حضرت نفس زکیہ نے علیہ الرحمہ نے، کہا جاتا ہے کہ یہ بہت نیک انسان تھے، اس لیے ان کو نفس زکیہ کہا جاتا ہے، بہت نیک تھے۔ یہ ان کا نام نہیں ہے؟ نام نہیں ہے، نام ان کا ہے محمد، یعنی ان کا پورا نام بنتا ہے محمد بن عبداللہ الکامل، ٹھیک ہے۔ الکامل بھی ان کا نام نہیں تھا نا، وہ بھی ان کو کمال عبادت کی وجہ سے ان کو کہہ دیا جاتا ہے، یعنی محمد بن عبداللہ بن حسن۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ الکامل نے 60 سال جو ہے وہ عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ بہرحال مبالغہ آمیز باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ نیک انسان تھے، ٹھیک ہے۔ تو نفس زکیہ بھی اسی طرح سے اپنے والد کی طرف بہت متقی پرہیزگار تھے، اس لیے ان کو نفس زکیہ کہتے تھے۔ تو اب انہوں نے 145 میں مدینہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ ابو جعفر منصور یہ دوسرا عباسی خلیفہ ہے، اس کے دور کی بات ہے 145، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ 150 میں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی وفات ہوئی ہے، تو یہ وہ ائمہ کا بھی دور چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک دونوں نے خاموش تائید کی تھی، بلکہ یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے کوئی پیسے ویسے بھی بھیجے تھے نفس زکیہ کے لیے، جب انہوں نے جو ہے وہ خروج کیا تھا۔
لیکن بہرحال مدینہ کے اوپر ابو جعفر منصور کے زمانے میں چڑھائی ہوئی اور پھر یہ شہید ہوئے اور ان کا سر کاٹ کے اس کی تشہیر بھی کروائی گئی ابو جعفر منصور کے دور میں. اوکے. پھر ان کے بھائی نے کیا کیا کہ بصرہ میں خروج کیا ابراہیم نے. تو ان کا بھی معاملہ یہ کہ ان کو بھی شکست ہوئی اور وہ بھی 145 میں ہی ان کی شہادت ہوئی. اسی دور میں. اس دور میں ان دونوں بھائیوں نے اپنے طور پہ کوشش کی تھی کہ جو حسینی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مل جائیں اور ہماری اس کاز کو سپورٹ کریں اور بنو عباس کی جگہ فاطمیوں کی جو ہے وہ حکومت قائم ہو. لیکن جو ائمہ تھے حسینیوں میں سے جو درس و تدریس میں مشغول ہو گئے تھے تو انہوں نے انکار کر دیا. یہاں سے ہی زیدیہ جو ہے ان کے ہاں ایک لفظ ایک ٹرم معروف ہوئی روافظ کی. رف سے لیکن انکار کر دیا یعنی جنہوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. لیکن حسینیوں میں سے بھی جو حضرت زید تھے وہ تو کھڑے ہوئے تھے. وہ تو کھڑے ہوئے تھے نا. تو وہ ان کی اولاد پھر ان کے ساتھ ملی کہ نہیں ملی؟ ہاں حضرت زید کی اولاد میں پھر آگے آئے ہیں نا امامت کے دعوے دار آئے ہیں موجود ہیں. ہاں ان میں بھی چلے ہیں آگے. لیکن جب ان کا سامنا ہوا ہے آل حسن وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کلیبریشن میں تھے. لیکن دیکھیں نا غالب کون رہے ہیں؟ غالب تو درس و تدریس والے رہے ہیں نا. غالب درس و تدریس امامت کے لحاظ سے ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو میدان جنگ میں رہے ظاہری بات ہے مرتے رہے شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتے رہے. ٹھیک ہے تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتے رہے گرو کرتے رہے کیونکہ وہ ریزسٹنس میں نہیں آئے نا مقاومت میں نہیں آئے وہ مصالحت کے پرنسپل پہ چلتے رہے. تو مصالحت پہ پرنسپل جب آپ چلیں گے تو آپ پھیلے پھولیں گے گرو کریں گے. جب آپ مقاومت ریزسٹنس کی طرف جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ آپ یا تو اقتدار پہ قبضہ کر لیں گے یا پھر آپ ختم ہو جائیں گے. تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. خیر بہرحال ابھی جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب ابراہیم بھی شہید ہو گئے دوسرے جو تھے. ابراہیم بھی شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد یحییٰ کھڑے ہوئے ادریس کھڑے ہوئے. پھر اسی طرح حضرت حسین جو فخ تھے فخ مقام تھا ایک مکہ کے قریب وہاں پہ وہ شہید ہوئے. ہم اس کو تھوڑا سا نا اس سے بھی دیکھ لیتے ہیں اپنا کچھ کتابوں کے حوالے سے اس سے بات کھل جائے گی. یہ فرق و شیعہ ہم نے کہا یہ بنیادی کتاب تھی نوبختی کی. ٹھیک ہے یہ 3 صدی ہجری کے شیعہ علماء میں سے. تو اس میں یہ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں اختلاف الشیعہ بعد موتی وہ شیعہ جو کہ محمد بن عبداللہ الخارج کی امامت کے قائل ہیں. یہ ان کو مطلب خارجی تو نہیں کہا لیکن بہرحال ایک طرح سے خارج کا ٹیگ لگا دیا. ٹھیک ہے تو اب یہ کہتے ہیں کہ جب ابو جعفر وہ فوت ہوئے تو پھر جو ہے نا 2 فرقے بن گئے. ٹھیک ہے ایک فرقہ وہ تھا کہ جس نے کہا کہ محمد بن عبداللہ بن حسن یعنی یہی نفس زکیہ یہ امام ہے. تو انہوں نے مدینہ میں خروج کیا تھا. ٹھیک ہے اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہی قائم الزمان ہے. وہ شیعہ روایتوں میں آتا ہے کہ قائم الزمان آئیں گے امام مہدی جو خلافت قائم کریں گے. تو بعض نے یہی کہا اور یہ شہید ہو گئے. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ شہید نہیں ہوئی ہے. اچھا ایک فرقہ یہ بھی پیدا ہوا کہ یہ رپوش ہیں یہ امام غائب ہیں جو نفس زکیہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا نام تو محمد بن عبداللہ اور روایتوں میں یہ آتا تھا کہ امام مہدی اور قائم الزمان کا نام میرے نام پہ ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا اور یہ نجیب الطرفین سید بھی ہیں. تو آل علی میں ان سے زیادہ کوئی موافق نظر نہیں آتا. اگر کسی کو امام مہدی بنانا ہو نا تو ان سے زیادہ علامات کسی میں نظر نہیں آئیں گی. وہ ساری نشانیاں جو ہے وہ ان میں پوری ہوتی. اس لیے شیعہ کا ایک فرقہ تو اس طرف نکل گیا کہ یہ شہید نہیں ہوئے یہ غائب ہو گئے اور قیامت سے پہلے انہی کا ظہور ہوگا مہدی کے طور پہ. اور یہی ہیں جو کہ خلافت قائم کریں گے. بعد نے کہا کہ نہیں یہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ان کے والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پہ تھا. تو ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ نے بصرہ میں خروج کیا اور اپنے بھائی کی امامت کی دعوت دی لیکن بہرحال پھر وہ
ابو جعفر منصور کی وجہ سے دونوں جو ہے وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گئے۔ دوسری وہی کتاب ہے الحدائق الوردیہ، یہ ائمہ زیدیہ کے مناقب میں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے نفس زکیہ کا، محمد بن عبداللہ، یعنی ان کا نام محمد بن عبداللہ تھا۔ اب یہ ان کو امام لکھتے ہیں نا، الامام، ان کے نزدیک یہ امام ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی روایتوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز جو ہے وہ مغرب اور عشاء کی وضو سے 60 سال تک پڑھی۔ تو اسی طرح جب یہ سجدہ کرتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ یا اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو مطلب نیک لوگوں میں سے تھے۔ خیر بہرحال پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایک روایت ابو الفرج اصفہانی، یہ بھی شیعہ مصادر کی بنیادی کتابوں میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ جو ہے وہ ایک روایت وہاں سے انہوں نے نقل کی کہ عیسیٰ بن زید نے کہا ہے، عیسیٰ بن زید، یہ زید وہی ہیں، زید بن علی، ٹھیک ہے، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ان کے بعد کوئی نبی بھیجنے والا ہوتا تو وہ محمد بن عبداللہ بن حسن ہوتا۔ وہی جو آپ سوال کر رہے تھے نا کہ کیا زیدیہ نے ان کو سپورٹ کیا، تو کیا۔ یہ عیسیٰ بن زید ہے نا، زید کے بیٹے ہیں نا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی بنا کے بھیجنا ہوتا تو وہ کس کو بنا کے بھیجتے؟ محمد بن عبداللہ بن حسن کو۔ یعنی وہ ان کی امامت کو بھی مان رہے تھے؟ ساری بات ہے، تبھی تو اتنی ان کی تعریف میں رتق اللسان تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت یہ لے کے آئے ہیں کہ ابراہیم بن عبداللہ بن حسن سے سوال ہوا، یعنی ان کے بھائی سے، نفس زکیہ کے بھائی، یہ سوال ہوا کہ آپ کے بھائی کیا مہدی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مہدی جو ہے نا وہ کئی ایک ہوں گے، ٹھیک ہے، کئی ایک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں باقاعدہ کوئی نام تو نہیں بتائے، متعین طور پہ تو نہیں بتایا کہ فلاں مہدی ہے فلاں نہیں ہے، نہیں کوئی زمانہ بتایا۔ ہاں، بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا جو بھائی ہے نا وہ ایک فرض کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہوا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو مہدی بنا دے گا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ لیکن ہمارا اصل میں یہ کہنا کیا ہے کہ وہ ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئی ہیں، اس فریضے کی ادائیگی میں ان کا ساتھ دو، ان کو سپورٹ کرو۔ وہ مہدی ہیں یا نہیں، یہ بات کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے الامام یحییٰ بن عبداللہ، ٹھیک ہے، یہ ان کے چھوٹے بھائی تھے، ابراہیم بن عبداللہ کے بعد انہوں نے بھی جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ خروج کیا۔ جب ہم یہ حضرت ابراہیم رحمہ اللہ کا دیکھتے ہیں، وہ تو اپنے بھائی کی امامت کی بات کر رہے ہیں نا، تو اصل میں دیکھیں نا دونوں بھائی شہید ہو گئے نا، اب اس کے بعد وہ کس کی امامت کی بات کریں؟ تو جو ابراہیم ہیں انہوں نے خود اپنی امامت کا بھی دعویٰ کیا؟ نہیں، اپنے بھائی کی امامت کی بیعت لیتے رہے ان کی زندگی میں، جب وہ چلے گئے تو پھر اپنی امامت کا دعویٰ کیا۔ اس طرح سے معاملہ یعنی وہ شہید ایک ٹائم پہ نہیں ہوئے، وہ شہید جو ہوئے ہیں ہاں ایک ٹائم پہ نہیں ہوئے، پہلے جو ہے نفس زکیہ شہید ہوئی ہیں مدینہ میں، پھر بصرہ میں ان کی شہادت ہوئی ہے ابراہیم کی، پھر اس کے بعد یحییٰ بن عبداللہ انہوں نے خروج کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ادریس بن عبداللہ انہوں نے خروج کیا۔ تو یہ سب تفصیل جو ہے وہ ائمہ زیدیہ کے ہاں ہے۔ پھر یہ محمد بن ابراہیم بن اسماعیل بن ابراہیم بن حسن بن علی بن ابی طالب، ٹھیک ہے، ان کے خروج کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر یہ حضرت حسین بن علی بن حسن بن علی بن ابی طالب، ٹھیک ہے، مطلب آل حسن میں سے ہمیں کافی زیادہ اس کا تذکرہ ملتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ایک روایت الکافی کی ہمارے سامنے ہے، موسیٰ بن عبداللہ، یہ موسیٰ کاظم ہے۔ موسیٰ بن عبداللہ نے کہا میں تم کو ایک عجیب بات سناتا ہوں کہ جب میرے باپ نے محمد بن عبداللہ کی امامت کے معاملے کو اٹھایا، ٹھیک ہے، تو یہ موسیٰ جو ہے وہ محمد بن عبداللہ الکامل، محمد بن عبداللہ کون ہے؟ نفس زکیہ ہیں، ٹھیک ہے، محمد بن عبداللہ نفس زکیہ ہیں، تو ان کے بھائی ہیں موسیٰ۔ تو موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے یعنی عبداللہ نے اپنے بیٹے کی امامت کا معاملہ اٹھایا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اصحاب کو جمع کیا اور اس معاملے میں امام جعفر صادق، یعنی یہ اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ہاں، موسیٰ بن عبداللہ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں محمد بن عبداللہ کے بارے میں، جو ان کے بھائی ہیں، جو ان کے بھائی ہیں، یعنی موسیٰ بھی ان کے بھائی ہیں نا،
کہ میرے باپ نے یعنی عبداللہ الکامل نے اپنے بیٹے کی امامت کا معاملہ اٹھایا اور اپنے اصحاب کو جمع فرمایا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ بھائی امام جعفر صادق جو ہیں علیہ رحمہ، ان کی اس معاملے میں معاونت کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، یعنی عبداللہ الکامل نے کیا کیا کہ اپنے جو بھی شیعہ متفرق ہو گئے تھے نا، کچھ ادھر چلے گئے تھے، کچھ ادھر چلے گئے تھے، ظاہری بات ہے، کچھ جنگ و جدال کے قائل تھے، لڑائی کے قائل تھے، اور کچھ جو ہے درس و تدریس کے قائل تھے. ظاہری بات ہے دونوں نے نیریٹو پیش کیا تھا، حسنیوں نے بھی اور حسینیوں نے بھی، اور اب قائل کر لیا تھا. تو عبداللہ الکامل نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، اپنے اصحاب کو، اور کہا کہ جی اب میرا بیٹا جو ہے نا یہ خروج کرنا چاہتا ہے اور ہمیں وہاں سے مدد ملنی چاہیے ابو جعفر جو ہے امام جعفر صادق سے. جب تک وہ ہماری مدد نہیں کریں گے، یعنی ہمارے حق میں کوئی فتویٰ نہیں جاری کریں گے، تو مطلب ہمیں کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو اب کیا کیا کہ عبداللہ الکامل گئے ہیں اور انہوں نے امام جعفر صادق سے گفتگو کی. تو امام جعفر صادق نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ آپ گھر پہ آ جائیں تو گھر پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، امام جعفر صادق نے عبداللہ الکامل کو اپنے گھر پہ بلا لیا. تو اب امام جعفر صادق نے عبداللہ الکامل سے کہا کہ جب آپ میرے غیر کو مجھ سے زیادہ اطاعت والے پاتے ہیں تو آپ کو میری ضرورت ہی کیا ہے؟ یعنی آپ کا بیٹا اگر آپ اس کو امام بنانا چاہتے ہیں تو میرے پاس کیا ہے، کیوں آئے؟ بخدا آپ جانتے ہیں کہ میں صحرا میں جا کر رہنے کا ارادہ رکھتا ہوں، مطلب میں تو خلوت نشین ہوں، میں یہ میرا مزاج ہے، اور پوری کوشش اس کے لیے کرتا ہوں. بس آپ بھی اپنے نفس پہ جفا اور مشقت اٹھائیے، اور میں تو حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور اس کو میں اپنے نفس پر بڑی مشقت اور تکان اور کوشش کے بعد حاصل کروں گا. آپ میرے غیر کو تلاش کیجئے اور اس امر کے بارے میں ان سے سوال کیجئے، اور ان سے یہ نہ بتائیے کہ آپ میرے پاس آئیے تھے. تو امام جعفر صادق نے کہا کہ اوروں سے جا کے آپ خاندان میں جو بھی لوگ ہیں ان سے مدد لے لیں، میں تو حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور حج میں بھی مجھے لگتا ہے کہ اس عمر میں میرے لیے اس میں کافی مشقت ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو عبداللہ الکامل تھے تو انہوں نے امام جعفر صادق کو کہا کہ دیکھیں لوگوں کی گردنیں آپ کی طرف اٹھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ میری بات مان لیتے ہیں نا تو پھر کوئی بھی ہماری مخالفت نہیں کرے گا، یعنی خاندان میں آپ کا ایک مقام ہے، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں تو پھر کوئی بھی مخالفت نہیں کرے گا. ہاں آپ کو ہم جنگ کی تکلیف نہیں دیں گے، آپ لڑے نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ آپ آ کے یہ تو کہیں کہ کوئی کام یہ کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے چلو. ٹھیک ہے، اب پھر کچھ لوگ آ گئے تو وہ سلسلہ کلام کیا ہو گیا، منقطع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی بعد میں ملتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ عبداللہ الکامل گھر آئے اور انہوں نے اپنے بیٹے نفس زکیہ کو بلوا بھیجا. وہ اس وقت جو ہے وہ کسی جگہ پہ مقیم تھے، وہ اشکر کوئی مقام کا نام ہے، وہاں پہ وہ مقیم تھے، یہ مدینہ سے 2 رات کے فاصلے پر تھا. اور انہوں نے عبداللہ الکامل نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں نے امام جعفر صادق سے بات کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، یعنی ان کی حمایت ہم حاصل کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو اب پھر اگلے دن یہ معاملہ ہوا کہ یہ پھر پہنچ گئے ان کے ساتھ، پھر ان کی بیٹھک ہوئی عبداللہ الکامل کی اور امام جعفر صادق کی. تو امام جعفر صادق نے کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، میں تم کو پناہ میں دیتا ہوں اللہ کی اس امر کے متعلق جس پر غور و فکر کرنے میں تم راتیں گزار رہے ہو، اور ڈر رہا ہوں اس بات سے کہ اس امر میں آپ کو شہر سے آگے کچھ اس طرح سے لکھا تعلق نہ ہو جائے اس طرح سے. اس کے بعد ان کے درمیان ترش گفتگو ہوئی اور میرے باپ کو جو نہ کہنا چاہیے تھا وہ کہہ گزرے، یعنی عبداللہ الکامل نے امام جعفر صادق کو کچھ باتیں کہہ دی جو نہیں کہنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا کہ امر امامت کس وجہ سے امام حسین کو امام حسن پر ترجیح ہوئی، امر امامت میں کس وجہ سے امام حسین کو امام حسن پر ترجیح ہوئی. ٹھیک ہے، یعنی ہم حسنی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں امامت آپ کے پاس ہے، بڑے بیٹے تو حسن ہے، آپ ہمیں سمجھائیں ذرا، ہم کیوں امام نہیں ہیں، آپ کیوں ہیں، آپ کس بنیاد پہ امام بن کے، آپ کس بنیاد پہ امام کے دعوے دار ہیں، ہم نہیں ہو سکتے، یا ہمارے بیٹے نہیں ہو سکتے، ہماری اولاد نہیں ہو سکتی. تو بڑے بیٹا ہونے کی وجہ سے اصل میں تو ہم اقدار ہیں. یعنی کیا وجہ ہے کہ امامت کا سلسلہ بجائے امام حسن کے امام حسین کی اولاد کی طرف منتقل ہوا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت نازل ہو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پر.
امام جعفر صادق نے یہ جواب دیا کہ دونوں پہ اللہ کی رحمت ہو. اور تم نے یہ بات کیوں کہی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ عذروی انصاف امامت بڑے بھائی کی اولاد میں چلنی چاہیے تھی. امام اسلام نے فرمایا خداوند تعالیٰ نے وحی کی حضرت رسول خدا کو. اب بات یہ ہے کہ وہ اس کو چلے جاتے ہیں نس کی طرف. مسئلہ یہ ہے کہ وہ نس جو ہے خود وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں نس کا نہیں پتا. کون سی نس؟ جبریل تو آپ کے پاس آ رہے ہیں، اگر آ رہے ہیں نس لے کے. ہمارے پاس تو کوئی نہیں آ رہا جو ہمیں بتائے. ٹھیک ہے، اصول کے مطابق تو ہمارا حق زیادہ بنتا ہے. آپ درمیان میں یہ بات لے آتے ہیں کہ جی بس اللہ کا حکم ہے. تو بھائی اللہ کا حکم ہمیں بھی تو پتہ چلے. کیسے پتہ چلا آپ کو؟ اللہ کا حکم پتہ چل گیا، ہمیں نہیں پتہ چلا، ہم خاندان کے لوگ نہیں ہیں. یعنی کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی پرنسپل، کوئی ایسا ہو جو بتائے کہ آپ ہیں، ہم لوگ نہیں ہیں. آپ لوگوں کا انتخاب ہوا ہے، ہمارا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اب آگے چل کے انہوں نے یہی کہا کہ میرے ابن ام میری اطاعت کرو. امام جعفر صادق نے کہا عبداللہ الکامل کو کہ میری اطاعت کرو، میرا کلام سنو. پس قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں کوتاہی نہیں کر رہا نصیحت کرنے میں، اور حرص ہے تمہاری اصلاح کی. لیکن میں کیا کروں، تم کو ایسا کرتے نہیں دیکھ پا رہا. دیکھیے حکم خدا کا کوئی رد کرنے والا نہیں. میرے باپ یہ سن کر خوش ہوئے. امام نے کہا کہ خدا کی قسم آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بیٹا محمد جس کو آپ امام بنانا چاہتے ہیں بھینگا، اکشف و احذر ہے، اور وہ فلاں جگہ پہ پانی کے بہاؤ کی جگہ یعنی قتل کیا جائے گا. مطلب اس کے عیوب بیان کر دیے کہ وہ امامت کے قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے چل کے وہی بات ہے کہ تمہارے نفس نے خلوتوں میں ایسی آرزو کو پیدا کر کے تم کو گمراہی میں ڈال دیا، اور تمہارے بیٹے کی حکومت حدود مدینہ سے آگے نہیں بڑھے گی، اور اس کی پوری جد و جہد کے بعد طائف یعنی کوہ احد سے آگے نہ جائے گی. جس امر سے چارہ کار نہیں تو وہ ہو کر رہے گا. پس اللہ سے ڈرو اور اپنے نفس پہ رحم کرو اور اپنے باپ کی اولاد پر ترس کھاؤ. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تمہارے بچے کو میں فلاں سے بھی زیادہ منحوس سمجھتا ہوں. اسلاب آبا نے ارحام نساء میں اس سے زیادہ منحوس نطفہ نہیں ڈالا. واللہ وہ مقتول ہوگا، اور فلاں پانی کے بہاؤ کی جگہ پہ جو ہے واللہ گویا زمین پر پچھاڑا ہوا ہے، اس کا لباس اتار لیا گیا، اس کے دونوں پیر کے درمیان اینٹ رکھ دی گئی ہے تاکہ اس کی شرمگاہ کھلی رہے. فلاں 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 یہ وہ پریڈکشن کرتے رہے کہ جی یہ تمہارے بچے کے ساتھ ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو حافظ صاحب یہاں پہ مطلب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عبداللہ کامل ہیں وہ اپنے بیٹے نفس زکیہ کے لیے امامت کی بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ خود بھی تو امامت کے دعوے دار تھے. ہاں لیکن وہ یہ بات ہوتی تھی نا کہ وہ امامت آ کے منتقل کرتے تھے. یعنی اگر وہ منتقل ہو تو ان کے یہاں منسوس بھی نہیں ہے نا، ان کے یہاں منسوس بھی نہیں ہے، ان کے یہاں امامت منسوس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ امام بھی ہو سکتے ہیں. اور ان کے یہاں یہ بھی معاملہ ہے کہ وہ واجب علی الناس ہے، لوگوں کا انتخاب ہے، اور جو زیادہ سوٹیبل ہے نا، جوان خون زیادہ سوٹیبل ہے دعوت اور قیام کے لیے، تو جوان کو امام ہونا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. یعنی باپ کی موجودگی میں بیٹا امام ہو سکتا ہے. یعنی اس ٹائم پہ وہ اپنے آپ کو بھی امام سمجھتے تھے. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امامت مجھ سے وہ آگے وہاں میرے بیٹے کی طرف منتقل ہونی چاہیے ہو، اور آپ کو اس کی تائید کرنی چاہیے. آپ کو اس کی تائید کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب وہ اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ پس میری بات مانو، امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں، اور بنی عباس سے امان طلب کرو. اب دیکھیں یہ جو ہے مصالحت کی طرف جاتے تھے حسینی جو ہے، اور حسنی مقاومت کی طرف، ریزسٹنس کی طرف جاتے تھے. اچھا اب کیا ہوا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے باپ وہاں سے غصے میں بھرے ہوئے اور افسوس کرتے اٹھائے، اور اس واقعے کو 20 روز یا کچھ کم و بیش گزرے ہوں گے کہ ابو جعفر منصور بادشاہ کے لوگ آئے اور انہوں نے گرفتار کیا میرے باپ کو، میرے چچوں میں سے فلاں 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 کو، اور پھر ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا اس کو انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بتایا. پھر محمد بن عبداللہ جو قیدیوں میں شامل نہیں تھے، اور انہوں نے خبر دی کہ ان کے باپ اور ان کے چچا قتل کر دیے گئے، ان کو منصور بادشاہ نے قتل کیا. تو یہ معاملہ تھا. مطلب اس کے بعد محمد بن عبداللہ ظاہر ہوئے اور لوگوں نے ان کی بیعت کی اور انہوں نے دعوت دی. ٹھیک ہے. تو موسیٰ کا کہنا یہ تھا کہ اول بیعت کرنے والوں میں 3 میں سے تیسرا تھا، اور لوگوں نے پکی بیعت نہ کی. کسی قریشی نے اختلاف کیا، نہ انصاری نے اور نہ عربی نے، اور مشورہ دیا محمد کو عیسیٰ بن زید بن علی بن حسین نے. یہ عیسیٰ جو زید کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو مشورہ دیا. کن کو؟ محمد بن عبداللہ کو. یعنی ان کے والد اب قتل ہو گئے، چچا وغیرہ بھی قتل ہو گئے. والد سے مراد یعنی عبداللہ کامل. عبداللہ الکامل. اب یہ باہر نکلے اور انہوں نے کھلم کھلا بیعت لی ہے.
اب زید کی اولاد میں سے بھی ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں جیسے عیسیٰ بن زید، انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کے والد نے تو صرف بات کی تھی نا، آپ سختی کریں امام جعفر صادق کے ساتھ، سختی سے پیش آئیں اور ان سے بیعت اپنی زبردستی لیں، کیونکہ اس کے بغیر یہ کامیابی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کے پاس بیعت کے لیے بھیجیں، اگر آپ نے نرمی سے کام لیا تو وہ قبول نہ کریں گے، لہذا سختی سے کام لیجئے اور ان کا معاملہ میرے سپرد کریں، میں کرتا ہوں، میں ان کی خبر لیتا ہوں۔ میں اب دیکھیں یہ بھی تو حضرت حسین کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے، عیسیٰ بن زید۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں آگے چل کے، اب آپ دیکھیں کہ امام جعفر صادق جو ہیں یہ ان کو جا کے زبردستی مجبور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ بیعت کریں محمد بن عبداللہ کی۔ تو یہ پھر گئے ہیں امام علیہ السلام کے پاس، گئے ہیں محمد بن عبداللہ اور عیسیٰ بن زید بن علی زین العابدین، یہ امام جعفر صادق کے پاس گئے اور کہا ہے کہ محمد کی بیعت کر لیں، جان کی سلامتی اسی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام جعفر صادق نے جو محمد بن عبداللہ کو کہا کہ تم نے رسول خدا کے بعد نبوت پیدا کر لی ہے، تو محمد بن عبداللہ نے کہا کہ نہیں، یہ نبوت نہیں ہے، لیکن آپ کو بیعت کرنی ہے تاکہ آپ کی جان محفوظ رہے، آپ کی اولاد کی بھی، اور آپ کو لڑنے کی تکلیف نہ دی جائے، لڑنے کی تکلیف نہیں دیں گے۔ ہم تو سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنے خاندان کے لیے کر رہے ہیں نا، آل فاطمہ کے لیے کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو حضرت نے کہا کہ مجھے کسی سے لڑنا نہیں، نہ مجھ میں قوت جنگ ہے، جو میں نے کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، اور تمہارے باپ سے بھی میں کہہ چکا تھا، ٹھیک ہے، اور میرے بھتیجے تم یہ کام جوانوں کے لیے چھوڑ دو اور بوڑھوں کو چھوڑ دو، تم وہ یہ کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو محمد نے کہا کہ آپ مجھ سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہتا، نہ آپ کے مقابلے میں آنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو میری بیعت کرنی پڑے گی۔ تو حضرت نے کہا بھائی میں تو شہر سے نکل کے جنگل میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، امام جعفر صادق نے کہا۔ اب محمد بن عبداللہ نے کہا کہ آپ کو بیعت کرنی ہوگی، بھلے خوشی سے کریں، بھلے، انہوں نے مجبور کیا، تو محمد نے کہا کہ جی اس کو قید کر دیں، امام جعفر صادق علیہ رحمہ کو قید کر دیں۔ اب عیسیٰ بن زید نے کہا کہ جی قید خانہ خراب ہے، تالا ہی نہیں لگ سکتا، ٹھیک ہے، تو بالآخر انہوں نے جو ہے وہ ان کو قید کر ہی دیا، مطلب، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے چلیں، اب اس کے بعد کیا معاملہ ہے آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ لوگ جو ہے نا وہ کھڑے ہوتے رہے اور یہ لوگ مصالحت کرتے رہے، یعنی آل حسن میں سے لوگ کھڑے ہوتے رہے اور یہاں پہ مصالحت موجود تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آل حسن میں سے یہ لوگ زبردستی، یہ لوگ امامت کے دعوے دار تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ زبردستی ان سے اپنی بیعت لیتے رہے۔ تو مطلب خود آل فاطمہ اتنی ناواقف تھی اس بات سے کہ امام زمان کون ہے، وقت کا امام کون ہے، خود کزنز کو نہیں پتا۔ مجھے بتائیں اگر ان کو پتا ہوتا، اگر یہ امام منصوص ہوتا اور سب کو خبر ہوتی کہ جی یہ اللہ کی طرف سے کوئی منصوص امام ہے، تو وہ ایسا کیوں کرتے؟ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ امامت کا اس وقت جھگڑا تھا، ٹھیک ہے تھا، لیکن یہ بیسیکلی امامت کا جھگڑا صرف اور صرف سیاسی امامت کا جھگڑا تھا۔ اس کو مذہبی تقدس کا لبادہ بعد میں پہنایا گیا 4 صدی ہجری میں جا کے۔ ہاں اس میں اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تھے نا حسینی، ان کا ذہن یہ بنا کہ امامت اصل میں یہی ہے، حلال و حرام اور قرآن مجید کی تفسیر، تعبیر، انٹرپریٹیشن، بس یہ اصل میں امامت ہے، اور باقی سیاست والا کام یہ 12واں جو ہے وہ خلیفہ آ کے کرے گا، وہ سارے بدلے لے گا۔ تو انہوں نے ایک غیبت کا عقیدہ یا رجت کا عقیدہ نکال کے نا، وہ جتنا ظلم تھا نا اس ظلم کے حوالے سے ایک نفسیاتی کنڈیشننگ کر دی تھی اپنے فالوورز کی کہ بھائی یہ جتنا ظلم ہو رہا ہے اس کا بدلہ اتارا جائے گا، لیکن وہ 12واں خلیفہ آ کے لے گا، انہیں مطمئن کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو باقی کہا کہ امامت اصل میں یہی ہے کہ تمہیں حلال و حرام، تو وہ امامت صغرا کا کانسیپٹ انہوں نے پیش کیا۔ لیکن جب وہ ان کے ہاں امامت کا مسئلہ ہوتا تھا تو اس میں ایک شخص جو اپنے لیے اپنے بیٹے کے لیے دعویٰ کرتا تھا امامت کا، تو ساتھ کوئی نہ کوئی وہ دلیل یا نص تو پیش کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مائنڈ میں کچھ تھا کہ جو ہے نا اس پہ جس پہ نص ہوگی وہ امام ہونا چاہیے۔ تو یہاں سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ مطلب دیکھیں وہ جو نص ہے نا ان کے اپنے خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ آپ کو ہی کیوں پتا، حضرت جو زید تھے وہ کیا کہہ رہے تھے، مجھے بتائیں
کہ میرا بھائی امام ہے, میرے باپ نے مجھے نہیں بتایا کہ میرا بھائی امام ہے, تمہیں بتا دی ہے, چوتھے محلے سے اٹھ کے آ گئے ہو تم. احول کو یہی کہا تھا نا حضرت زید نے کہ میرا والد مجھے جو ہے وہ گرم جو لقمہ تھا کھانے کا وہ میرے منہ میں نہیں ڈالتا تھا, پھونکے مار مار کے جو ہے وہ مجھے وہ کھلاتا تھا کہ اس گرم لقمے کی گرمی سے مجھے بچائے. تو میرے والد کو یہ فکر نہیں ہوئی کہ میں ایک منصوص من اللہ امام کا انکار کر کے جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاؤں گا. تو نہ آل حسن کو پتہ ہے نہ آل حسین میں کسی کو پتہ ہے کہ فلاں امام ہے, فلاں ہمارا بھائی امام ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ امام جعفر صادق کے 4 بیٹے آگے ہم ایپیسوڈ کرنے لگے ہیں, چاروں نے امامت کا دعویٰ کر دیا, یعنی ایک دوسرے کو ایک بھائی کو نہیں پتا کہ کون امام ہے. یعنی جیسے معاملہ تھا ہمارے یہاں عثمانیوں میں, ایک بادشاہ فوت ہوتا تھا تو اس کے بعد بادشاہت کے دعوے دار, مغلوں میں بھی یہی ہوتا تھا نا, ایک بادشاہ جا رہا ہے تو آگے کے بیٹے ہیں سب آپس میں جو ہے وہ امامت کے لیے لڑنا مرنا شروع ہو گئے. تو یہاں پہ بعینی وہی سین ہے. یعنی اگر وہاں نس نہیں تھی, مغلوں کے ہاں نہیں بات تھی, یہ ہے کہ یہ نس تو لے کے آتے ہیں, نس تو یہ نس لے کے آتے ہیں, لیکن وہ ایک طرح کا نس کو خود نہیں مان رہے آپ, بھائی بھائی کی نس کو نہیں مان رہا, بھتیجا چچا کی نس کو نہیں مان رہا, کزن کزن کی نس کو نہیں مان رہا, تو آپ باہر والے لوگوں سے کیا توقع کریں گے؟ تو وہ نس کیسی نس تھی؟ اب بات دیکھیں نا, وہ نس کو بھی جاننے والے 4 لوگ ہوتے تھے, اور بہت دفعہ بھائی کو اس نس کا پتہ نہیں ہوتا تھا. یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے, آپ سب کوئی اور چیز آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ہاں, اس میں ایک بات جو آئی تھی حضرت حسین بن علی, یہ مقتول فخ, یہ ان کا تذکرہ آیا تھا, یہ کافی میں بھی ان کا ذکر ہے کہ وہ مدینہ آئے. ٹھیک ہے, یہ بھی حضرت حسن کی اولاد میں سے تھے نا, حضرت حسین بن علی فخ کے مقام پہ جو ہے وہ یہ مدینہ آئے اور امام موسیٰ کاظم کو بلا کر اپنی بیعت کی دعوت دی. یہ سارے حسنی ان کو اپنی یعنی نفس زکیہ بھی کیا کر رہے تھے, امام ابو جعفر صادق کو اپنی بیعت پہ مجبور کر رہے تھے. یہ حضرت حسین بن علی بھی ان کو مجبور کر رہے تھے, موسیٰ کاظم کو. یعنی ہر دور میں پیرالل وہ حسنی اپنی امامت کے دعوے کرتے رہے, چونکہ وہ غالب تھے, وہ میدان جنگ میں تھے, وہ سیاست کی بصیرت رکھتے تھے, تو وہ آ کے ان کو مجبور کرتے تھے. آپ نے فرمایا اے میرے چچا زاد بھائی, مجھے اس امر کی تکلیف نہ دو جس کی تکلیف تمہارے چچا زاد یعنی محمد بن عبداللہ نے تمہارے چچا امام جعفر صادق کو دی تھی. یعنی اوپر والوں نے بھی یہ کام کیا, اب تم نے یہ کام شروع کر دیا. ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے ایسی بات نکلے جسے میں کہنا نہیں چاہتا, جس طرح امام جعفر صادق کو وہ کہنا پڑا جسے وہ نہیں چاہتے تھے. حسین نے کہا میں نے تو ایک امر آپ کے سامنے پیش کیا تھا, اگر آپ چاہیں منظور کر لیں چاہیں رد کر دیں, میں کوئی تعارض نہیں کروں گا, اللہ میرا مددگار ہے. پھر حضرت کو رخصت کیا. وقت رخصت آپ نے فرمایا اے بھائی تم قتل کر دیے جاؤ گے, بس خوب جم کر لڑو. یہ لوگ فاسق ہیں, ایمان کو ظاہر کرتے ہیں اور شرک کو چھپاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی ساتھ میں بنو عباس کی برائی بھی کر دی. ٹھیک ہے, ان کو مشرک بھی بنا دیا. میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں, تم ہمارے خاندان کے ہو. اس کے بعد حسین نے خروج کیا اور پھر جو ہوا وہ ہوا جیسا امام نے فرمایا تھا, سب کے سب قتل ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ان کا خروج انہوں نے وضاحت میں لکھا ہے کہ یہ حسین بن علی بن حسن بن ابی طالب تھے, جنہوں نے 169 میں ہادی بن مہدی عباسی خلیفہ کے خلاف خروج کیا تھا, اور زیدیہ فرقے سے ان کا تعلق تھا. بہرحال وہ تو بعد میں انہوں نے بنا لیا کہ زیدی فرقے سے تعلق تھا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ خود آپ کے چچا زاد جو ہیں وہ آپ کی امامت ان تک نہیں پہنچی. یعنی خاندان کے لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارے خاندان میں یہ امام ہے اور ان کے بارے میں نص ہے, اور وہ امام کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ ہماری بیعت کریں. اگر اتنی امامت واضح ہوتی تو کم از کم انہیں مجبور نہ کرتے, انہیں کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے, جو بات سمجھ میں آتی ہے نا روایتوں سے, وہ یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں ان کا جو دعویٰ تھا نا امامت کا, یعنی امامت کا دعویٰ تو دونوں طرف سے تھا, لیکن حسنیوں کا جو دعویٰ تھا امامت کا وہ امامت کبریٰ کا تھا. امامت کبریٰ مطلب یہ جو سیاسی امام ہوتا ہے, خلیفہ, ٹھیک ہے, امیر سلطنت, حکمران, اس کو امام. اور جو حسینی تھے نا یہ سارے, ان کا دعویٰ اصل میں امامت صغریٰ کا تھا. حلال و حرام, قرآن مجید کی تفسیر, یہ ہم سے پوچھ لو, یہ علم ہمارے پاس ہے, اللہ کی طرف سے ہے, وہابی ہے, یہ ہے, وہ ہے, اس میں ہماری اطاعت کرو. ٹھیک ہے, یہ امامت صغریٰ کا دعویٰ تھا. لیکن اس کو بھی وہ یعنی نس نہیں سمجھ رہے, منصوص نہیں سمجھ رہے تھے. اس کو وہ
منصوص سمجھ رہے تھے یا نہیں؟ وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اس نقطۂ نظر کے بارے میں اہل تشیع تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو منصوص سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اسی ٹائپ کا علم تھا کہ جیسے اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تعویل کا علم دے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے گویا کہ خاندان کے اندر یہ ایک سوچ موجود تھی کہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ ایک دین ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے قرآن کو ہمارے اوپر کھولا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی امامت کا یہ جو کانسیپٹ ہے جو آج کل موجود ہے یہ 4 صدی ہجری میں ڈیولپ ہوا ہے، تو اس لیے وہ امامت کے دونوں کانسیپٹس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، یعنی جن صدیوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان میں کوئی ان میں ایسا نہیں تھا جیسا آج ہے، ایسا نہیں۔ ہاں، اب تو انہوں نے جو ہے نا وہ اس امامت کے اندر مذہبیت بھی ڈال دی اور امامت کبریٰ کا کانسیپٹ بھی ڈال دیا، ایسا اس وقت نہیں تھا، وہ ایک فقیہ کی جیسی امامت کے دعوے دار تھے۔ صحیح، ٹھیک ہے، آپ سے بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح آج ہمارے ہاں اہل تشیع کے ہاں ایک امامت کا تصور موجود ہے، اس طرح کا تصور غالباً اس زمانے میں موجود نہیں تھا۔ اگر وہ تصور یوں ہی اسی طرح کا ہوتا تو پھر جو ہے نا سارے لوگوں کا اس پہ کنسنسس ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی جو ہے دوسرے بھائی کی امامت کو نہیں مان رہا، ایک کزن جو ہے وہ دوسرے کزن کی امامت کو نہیں مان رہا، اور اس میں جو ہے ان کے آپس میں کلیدی اور بنیادی قسم کے اختلافات ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلی صدیوں میں اگلے ادوار میں کیسے امامت کا کانسیپٹ آگے بڑھا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔